آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی ہماری بات نہ مانی تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ صرف اتنی سی بات، ایک فون کال، چند منٹس کا خوف، اور پاکستان میں ایک خاتون مبینہ طور پر 1.5 کروڑ روپے گنوا بیٹھی۔ اب سوال یہ ہے، کوئی سمجھدار انسان صرف ایک فون کال پر اتنی بڑی رقم کیسے دے سکتا ہے؟ اصل میں فراڈی شخص سب سے پہلے آپ کے پیسے پر حملہ نہیں کرتا، وہ آپ کے دماغ پر حملہ کرتا ہے، اور یہی چیز اس طرح کے فراڈ کو خطرناک بنا سکتی ہے۔ حالیہ لاہور کیس میں تفتیشی ادارے کے مطابق ایک گروہ لوگوں کو کال کرتا تھا، خود کو مختلف سرکاری اداروں کا اہلکار ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ پھر اگلا جملہ آتا، آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں انسان کا خوف شروع ہوتا ہے۔ فراڈی کی طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک فون کال آتی ہے، سامنے والا آپ کا نام جانتا ہے، شاید آپ کے بینک کا نام بھی جانتا ہے، بہت پروفیشنل انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے خلاف شکایت ہے، پھر شاید وہ آپ کو کوئی جعلی کیس نمبر دے، کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لے اور کہے کال بند نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کال بند کر دیں گے تو آپ سوچنا شروع کر دیں گے، کسی گھر والے کو بتائیں گے، بینک کو خود کال کریں گے، تصدیق کریں گے، اور فراڈی یہ سب نہیں چاہتا، اسے آپ سوچتے ہوئے نہیں، ڈرتے ہوئے چاہیے۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جلدی، ابھی پیمنٹ کریں، ابھی تصدیق کروائیں، صرف 5 منٹ ہیں ورنہ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں، جب انسان خوف میں ہوتا ہے تو وہ عام حالات جیسے فیصلے نہیں کر پاتا، اسی لیے فراڈی آپ کو وقت نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ رد عمل دیں، تصدیق نہ کریں۔ اب قابل غور بات یہ ہے، اگر کل آپ کو ایسی کال آئے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا قدم بہت آسان ہے، کال بند کر دیں۔ سامنے والا چاہے خود کو بینک مینیجر کہے، پولیس افسر کہے، FIA کہے، NCCIA کہے، یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا نام لے، اگر وہ کہتا ہے کال مت کاٹیں تو یہی آپ کے لیے کال کاٹنے کی ایک بڑی وجہ ہونی چاہیے۔ پھر متعلقہ ادارے کا آفیشیل نمبر خود تلاش کریں۔ کال کرنے والے کے دیے ہوئے نمبر پر واپس کال نہ کریں، اپنے بینک کی آفیشیل ہیلپ لائن، کارڈ، ایپ یا آفیشیل ویب سائٹ سے نمبر لیں اور پوچھیں کیا میرے اکاؤنٹ کے متعلق واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ اب دوسری بات، اپنا OTP، پن، CVV اور انٹرنیٹ بینکنگ کا پاس ورڈ کسی کو مت دیں، اور کسی کے کہنے پر اسکرین شیئرنگ ایپ بالکل انسٹال مت کریں۔ ایک پروفیشنل لگنے والی کال اس بات کا ثبوت نہیں دیتی کہ سامنے والا واقعی کسی پروفیشنل ادارے سے ہے۔ آج فراڈی کے پاس صرف ایک موبائل نمبر نہیں ہوتا، جعلی کالر ID ہو سکتی ہے، تیار شدہ اسکرپٹ ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں پہلے سے کچھ معلومات ہو سکتی ہیں، اور مصنوعی ذہانت کے دور میں آواز تک نقل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب صرف یہ کہنا میں آواز پہچانتا ہوں اس لیے یقین ہے ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز بہت خطرناک ہے، فراڈی کبھی کہتا ہے کسی کو مت بتائیں، تحقیقات خفیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی خبردار ہو جائیں۔ سوچیں، اگر واقعی کوئی قانونی تحقیقات ہیں تو کیا ایک عام فون کال کے ذریعے آپ سے ذاتی اکاؤنٹ میں رقم منتقل کروائی جانی چاہیے؟ یہاں صرف ایک سوال کریں، اس کے آفیشیل تحریری نوٹس کہاں ہیں، اور پھر آزادانہ طور پر تصدیق کریں۔ ایسے فراڈ میں اکثر ایک ہی شخص نہیں ہوتا، کئی جعلی اکاؤنٹس، مختلف نمبرز اور منظم طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے صرف ایک نمبر بلاک کر دینا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز ہے طریقہ پہچاننا۔ اور اب سب سے اہم سبق، لوگ فراڈ کا شکار اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ کبھی فراڈی صحیح وقت پر صحیح خوف استعمال کرتا ہے۔ کسی کو بینک اکاؤنٹ کا خوف ہوتا ہے، کسی کو پولیس کیس کا خوف ہوتا ہے، کسی کو بچے کے حادثے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو پارسل کسٹمز میں رکنے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو انعام کا لالچ ہوتا ہے، اور کوئی سرمایہ کاری میں دگنے منافع کا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ طریقہ بدل جاتا ہے لیکن فارمولہ اکثر ایک ہی رہتا ہے، پہلے جذبات پیدا کرو، پھر جلدی پیدا کرو، پھر انسان سے فیصلہ کرواؤ۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی فون کال، واٹس ایپ پیغام یا SMS آپ کو ایک ساتھ بہت زیادہ خوف یا بہت زیادہ لالچ دے تو فوراً قدم نہ اٹھائیں، ذرا رکیں، کال کو بند کر دیں، پھر تصدیق کریں اور کسی قابل اعتماد شخص سے بات کریں۔ صرف 10 منٹ کی تاخیر شاید آپ کے لاکھوں روپے بچا سکتی ہے۔
اپنے والدین کو بھی یہ بات بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، گھر میں جو شخص آن لائن بینکنگ استعمال کرتا ہے اسے بھی بتائیں، کیونکہ سائبر سیکیورٹی صرف مضبوط پاس ورڈ رکھنے کا نام نہیں ہوتا۔ سائبر سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے خوف کو پاس ورڈ نہ بنا سکے۔ اور یہ ایک جملہ ضرور یاد رکھیں، جو شخص آپ سے کہے کہ ابھی فیصلہ کرو ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے سامنے سب سے پہلا کام فیصلہ کرنا نہیں، تصدیق کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو کسی ایک شخص کو بھی فراڈ سے بچا سکتی ہے تو اسے اپنے گھر کے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ ایسی ہی مفید، موجودہ اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے روفا انسپائر کو فالو اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔